کے جتنے بھی احکام عوامل اللہ کے جتنے احکام ان میں سب سے بڑا حکم اللہ کا ایمان لانا ہے۔ ان میں سب سے بڑا حکم اللہ کا ایمان لانا ہے، اور یہ حکم خود ایمانداروں کو دیا جاتا ہے کہ اے ایمانداروں تم ایمان لے کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب آپس کے اندر ملتے ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے سے کہتے کہ آؤ تھوڑی دیر کے لیے اللہ پر ایمان لیں۔ کیا مطلب؟ اپنے ایمان کو تازہ کرنا، ایمان کے مذاکرے ہوں گے، ایمان کے چرچے ہوں گے، ایمان کی باتیں ہوں گی تو ایمان دلوں کے اندر اترے گا۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم کو تو بچپن میں ایمان مل گیا ہے، ایمان والے ہیں، تو ایک ہے زبان سے کہہ دینا کہ ہم ایمان والے ہیں، اور ایک ہے ہمارے اعمال کے ذریعے یہ بتلانا کہ ہم ایمان والے ہیں۔ تو اللہ کا سب سے بڑا حکم اللہ کی ذات عالی پر ایمان ہے۔ جتنے بھی احکام ہیں اللہ کے ان کو تو آدمی سیکھتا ہے علم کے ذریعے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، آدمی سیکھتا ہے، نماز کا ظاہر اس کو اچھا کرے، نماز کو سنوارے، نماز میں کتنی شرطیں ہیں، نماز میں کتنے ارکان ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، اس کو آدمی سیکھتا ہے، عملی مشق کرتا ہے۔ روزہ اللہ کا حکم ہے، آدمی اس کو سیکھتا ہے، ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو اختیار کرنا ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر فرض ہے، کتنی نکالی جائے گی، آدمی سیکھتا ہے۔ حج اللہ کا حکم ہے، آدمی سیکھتا ہے کہ کس طریقے سے حج کیا جائے۔ اور ایمان یہ اللہ کا سب سے بڑا حکم ہے، لیکن آدمی ایمان ہی نہیں سیکھتا۔ آدمی سوچتا ہے میں تو مومن ہوں، حالانکہ ایمان بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ ابھی سیمانی مشورے کا حضرت فرما رہے تھے چار چیزیں یعنی جو ایمان کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چار چیزیں بنیادی چار چیزیں ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور میں سب سے پہلی چیز ہے استقامت۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ استقامت۔ کہ استقامت کی ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور استقامت کس کو کہتے ہیں؟ استقامت کہتے ہیں پورے دین پر عمل کرنے کو، کہ آدمی پورے دین پر عمل کر رہا ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، ہر شعبے میں، اپنی زندگی کے ہر شعبے میں وہ اللہ کے تمام احکامات، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق عمل کر رہا ہے۔ یہ نہیں کہ حالات جتنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اتنے دین پر تو ہم عمل کرنا ہے، باقی دیکھیں گے۔ سب نماز کو پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر، اب جماعت میں جانے کے بعد ٹھیک ہے، کبھی موقع ملتا ہے تو جماعت میں بھی جائیں گے، نہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے، اور آپ کی صحبت میں رہ کر جو سب سے پہلی چیز سیکھی تھی وہ تھی استقامت، کہ جو حکم آ جائے، جیسے حالات ہوں اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ حالات جتنے دین پر عمل کرنے کی اجازت دے گی اتنے دین پر تو ہم عمل کر رہے ہیں، باقی دین کا کوئی چیز نہیں۔ یہ استقامت نہیں۔ صاحب ہمارے یہاں تو ایسا ہی ہے، صاحب ہمارے گھر کا ماحول تو ایسا ہی ہے، اتنا ہی کر سکتے ہیں صاحب، ابھی تو صرف 3 دن کی اجازت ہے صاحب، چلنے میں جانے کی ابھی گنجائش نہیں ہے، 4 مہینے کے لیے ابھی چھٹی نہیں مل رہی ہے صاحب، نوکری کرتا ہوں میں، وہاں میں نے کوشش تو کی لیکن چھٹی نہیں مل رہی، اور اپنے ذاتی کام کے لیے آدمی 2-2 سال کے لیے گھر بار کو چھوڑ کر جا رہا ہے باہر، اس میں کوئی حرج نہیں پڑا۔ ابھی کل ایک صاحب سے ملاقات ہوئی، ان کے بھائی گئے ہوئے سعودی اپنے والدین کے پاس، وہ ایک کالج کے اندر پڑھاتے ہیں پیپلز میں۔
تو وہ کہنے لگے ایسا آپ تو عید کرتے ہی رہیں گے، 6 مہینے کی چھٹی مل گئی ان کو؟ کہنے لگے ہاں وہ اپلیکیشن دے کر گئے چھٹی منظور ہو گئی۔ میں نے کہا 6 مہینے کی چھٹی کب سے ہونے لگی؟ تو کہنے لگے نہیں 6 مہینے کی چھٹی دے گئی۔ آدمی کوشش کرتا ہے، من جد وجد، عربی کے اندر مقولہ ہے کہ جو کوشش کرے گا وہ پائے گا۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پورے دین پر عمل کرتے تھے، یہاں تک کہ قرآن کریم کے اندر یہ آتا ہے کہ صحابہ کے زمانے میں جو آدمی پورے دین پر عمل نہ کرتا ہو اور اپنے حالات کے مطابق دین پر عمل کرتا ہو کہ جتنے حالات دین پر عمل کرنے کی اجازت دے رہے ہیں اتنا عمل کر رہا ہے، باقی نہیں کر رہا، ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں بالکل کنارے بارڈر پہ کھڑے ہیں۔ یہ منافق ہے کہ حالات کیسے ہیں، حالات اگر سازگار ہیں اور مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہے تو ہم ساتھ دے رہے ہیں۔ ایسے علاقے کے اندر جانا ہے جہاں جنگ کی نوبت نہیں آئے گی اور مال غنیمت بھی اچھا خاصا ملے گا تو ہم ساتھ ساتھ، اور جہاں ایسا موقع آیا کہ وہاں پہ بہت سخت حالات ہیں، گرمی کا زمانہ ہے اور نہ جانے کیسی جنگ کی نوبت آ جائے اور مال غنیمت کا بھی کوئی بھروسہ نہیں کتنا ملے، تو وہاں سے اپنا دامن چھوڑا کے واپس کتاب ہم کو نہیں جا پائے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ منافق۔ تو ایمان کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی، اور استقامت کہتے ہیں پورے دین پر عمل کرنے کو، اہدنا الصراط المستقیم کرنا ہے، پورے دین کے اوپر عمل کرنا۔ تو آدمی ایمان کو سیکھے، ایمان سیکھے گا تو اس کو یہ چیزیں حاصل ہوگی۔ تو حضرت فرما رہے تھے کہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، ان میں سے پہلی چیز ہے استقامت، ایمان کے بغیر استقامت حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوسری چیز ہے اخلاص، جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ ہر ایمان تو آپ نے ارشاد فرمایا ایمان اخلاص ہے۔ ایمان اخلاص کو ہی کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آدمی اللہ کے لیے کرے، اگر ذرا سا بھی اس کے دل میں مخلوق کا خیال پیدا ہو گیا کہ لوگ تعریف کریں گے، تو جو آدمی لوگوں کے لیے کام کرے گا وہ لوگوں کی تعریف سے کام کرے گا، اور جہاں اس کے اوپر زد پڑی، جہاں اس کو ٹوکا گیا، وہاں وہ کام سے بیٹھ گئے۔ ارے آپ نے ایسا کیسے کر دیا، آپ کو تو ایسا کرنا چاہیے تھا، تو وہ ناراض ہو جائے گا، کام سے بیٹھ جائے گا۔ پتہ چلا کہ اخلاص نہیں تھا، وہ لوگوں کے لیے کام کر رہا تھا۔ اس لیے اخلاص کے ساتھ، اور اخلاص کا واضح ہوگا جب ایمان میں مستقل ہوگی، تو ایمان کے بغیر اخلاص حاصل نہیں ہو سکتا۔ تیسری چیز فرمائی کہ تیسری چیز جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی وہ ہے اعمال پر اجر و ثواب۔ اجر و ثواب ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا کہ جتنا ایمان ہوگا اتنا اجر ملے گا۔ آدمی کا ایمان جتنا بڑا ہوا اتنا بڑا ہوا اس کو اجر ملے گا۔ ایمان کمزور ہے تو اعمال کر رہا ہے لیکن اپنے ایمان کے مطابق، کمزور ایمان کے مطابق اعمال پر اجر بھی کم ہوگا۔ تو جتنا ایمان اتنا اجر، اجر و ثواب ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی ہے لوگوں کی خوب مدد کر رہا ہے، خوب رفائی کام کر رہا ہے، یتیموں کا خیال رکھ رہا ہے، بیواؤں کی مدد کر رہا ہے، اسپتال بنوا رہا ہے، اسکول بنوا رہا ہے، لوگوں کے اندر کھانے کے پیکٹ بنوا رہا ہے، خوب لوگوں کی مدد کر رہا ہے، لیکن اس کی زندگی میں ایمان نہیں ہے، تو کیا اس کو آخرت میں اس سارے کام کا اجر و ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ جو کچھ ملنا ہے اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دے گا اس کو، لیکن آخرت کے اندر اس کو کچھ
بھی اجر و ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ تمام اعمال کا دار مدار کیا ہے؟ ایمان پر ہے۔ تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا اتنا اعمال کا اجر و ثواب ہوگا۔ تو تیسری چیز فرمائی کہ ایمان کے بغیر اجر و ثواب بھی حاصل نہیں ہوتا، اور چوتھی چیز فرمائی کہ ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں پر یقین حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدوں پر یقین کیسے ہوگا؟ جس کا ایمان مضبوط ہوگا۔ 313 ہیں، سامنے 1000 کا لشکر ہے، 313 بھی کیسے ہیں؟ نہتے ہیں، جنگ کے ارادے سے آئے ہی نہیں تھے، لیکن اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اور اللہ کی مدد آ کر رہے گی۔ 1000 کے مقابلے کے لیے جو کہ ہتھیاروں سے لیس تھے، ان کے مقابلے کے لیے آگے بڑھے، کیونکہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی فتح عطا فرمائی کہ غیروں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے۔ 313 محنت سے جنگ جانتے ہی نہیں، اور وہاں 1000 ہتھیاروں سے لیس بڑے بڑے سردار جو جنگ کے تجربے کار ہے، اور ان کا مقابلہ ہو رہا ہے، اور وہ لوگ سب کے سب مار گئے، 70 مارے گئے، قید کر لیے گئے، اور یہاں ایک دو کے علاوہ سب کے سب مارنا کر مارے ہوئے۔ تو 313 ہے، لیکن اللہ کے وعدے پر یقین ہے۔ وہ یقین کیسے پیدا ہوگا؟ کیونکہ ایمان مضبوط ہے۔ تو ایمان کے بغیر اللہ کے وعدے پر یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ 4 بنیادی چیزیں ہیں جو ایمان کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ایمان کے بغیر استقامت نہیں، ایمان کے بغیر اخلاص نہیں، ایمان کے بغیر اعمال پر اجر و ثواب نہیں، اور ایمان کے بغیر اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی ایمان سیکھے، ایمان کا محنت کرے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو دیکھ کر، اس کو معلوم کر کے ان تقاضوں کو پورا کرے۔ ایمان کے تقاضے کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے یہ ہیں کہ ہماری ذات سے لے کر دنیا میں بسنے والے ہر انسان کی زندگی میں 100% دین زندہ ہو جائے، ہر آدمی 100% اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، ایک ماحول بن جائے کہ ہمارے گھر کے ماحول سے ہم شروعات کریں کہ سب سے پہلے ہمارے گھر کا ماحول 100% دینداری والا ماحول ہو، کہ ہمارے گھر میں تعلیم کے حلقے قائم ہو رہے ہوں، ہمارے بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہوں، روزانہ قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ ہو رہا ہو، 6 صفات کا مذاکرہ ہو رہا ہو، کہ گھر کا ہر فرد دین کی دعوت دینے والا بن رہا ہو، ہر آدمی کو تشکیل آ رہی ہو۔ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے بچے 100% دین پر عمل کرنے والے بن جائیں، دیندار بن جائیں، تو سب سے پہلے تم اپنے آس پاس کے گھر والوں کی فکر کرو کہ ان کے گھروں کے اندر بھی دینی ماحول پیدا ہو جائے، اور ان کے گھر کے بچے بھی دیندار بن جائیں، کیونکہ تم تو فکر کر رہے ہوگے اپنے گھر کے بچوں کو دیندار بنانے کی، اور تم کو کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ پڑوس کے بچے کس طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ تم محنت کر رہے ہوگے کہ تمہارے بچے اولیاء اللہ بن جائیں، لیکن یہ باہر نکل کے جب پڑوس کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے تو ان کی محنت ہوگی اولیاء و شیطان بنانے کی۔ اس لیے اپنے گھر کا ماحول، اپنے آس پاس کے گھر والوں کا ماحول، اگر ہم یہ چاہیں، ہم یہ سوچیں کہ ایک ہی دن میں پورا علاقہ، پورا شہر، پورا صوبہ، پورا ملک کھڑا ہو جائے 100% دین کے اوپر، تو یہ بہت مشکل چیز ہے، میں آنے والی بات ہی نہیں ہے کہ ایک ہی دن کے اندر سب کے سب کیسے 100% دین کے اوپر آ سکتے ہیں۔ ایک ہی دن میں سارے گھروں میں، سارے صوبے میں، پورے صوبے کے اندر، پورے ملک کے اندر ہر گھر میں تعلیم شروع ہو جائے، یہ بہت مشکل چیز ہے، کہ نہیں مشکل چیز؟ لیکن اگر آدمی یہ سوچے کہ میرا گھر یہ 100% دین کے اوپر آ جائے، میں اپنے گھر سے شروعات کروں کہ آج ہی میرے گھر میں تعلیم شروع ہو جائے، میرے گھر میں 5 اعمال ہونے لگے، میرے گھر کا ماحول تبدیل ہو جائے، یہ کوئی مشکل چیز نہیں۔ ارے ہر آدمی اپنے گھر کی فکر کر لے گا، سب اس طریقے سے فکر
کر لیں گے کہ بھائی میرے گھر میں اب آج سے تعلیم دعوت نہیں ہوگی، میرے گھر کے اندر قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا مذاکرہ روزانہ ہوگا، اور آدمی اگر اپنے گھر کی فکر کر لے تو ایک ہی دن کے اندر پورا علاقہ دین کے اوپر کھڑا ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کام کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس ہاں صاحب بات ہو گئی، دین کی ترتیب بچ گئی اور اس کو نہیں، یہ رسمی کام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو چنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہم کو آسمان کے اوپر کھڑا ہونا پڑے گا، ہمیں اپنے گھر کو 100% دینداری کے ماحول میں لانا پڑے گا کہ ہمارے گھر کے ہر فرد کا وقت اللہ کے راستے میں لگ رہا ہو، یہ ایمان کے تقاضے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے ان تقاضوں کو عملی طور پر پورا کر کے دکھایا کہ جو حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا اس حکم پر 100% عمل کر کے دکھایا۔ یہ نہیں کہ ابھی ہم کیسے کر سکتے ہیں، ابھی تو ہمارے حالات ایسے ہیں، ابھی تو ایسی تنگی ہے، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی تو کاروبار کرنے والے ماننے والے ہم اکیلے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے، کیونکہ اللہ کی ذات عالی پر یقین تھا کہ جو اللہ میری موجودگی میں میرے ہوتے ہوئے میرے گھر کا خیال رکھ سکتا ہے، میرے گھر کے میرے بچوں کی پرورش کر سکتا ہے، وہ میرے بغیر بھی کر سکتا ہے۔ اللہ میرا محتاج نہیں ہے، میں اللہ کا محتاج ہوں۔ جب ایمان اتنا مضبوط ہوا تو اعمال کے اوپر کھڑا کرنے والا بنا۔ آج ہم دیکھیں، اپنا جائزہ لیں کہ آج ہمارے لیے ہمارے دنیاوی کام کاج اہم ہیں، ہماری دکان ضروری ہے، ہماری کھیتی ضروری ہے، ہماری تجارت ضروری ہے، ہمارے بیوی بچے ضروری ہیں، اور دین کے راستے کے اندر نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے دین کی اور دوسروں کے دین کی فکر کرنا، یہ دوسرے نمبر کے اوپر آ گیا۔ ہاں ٹھیک ہے، نکلنا چاہیے، ثواب کی چیز ہے، ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں، اور صحابہ کے لیے دین ہوا کرتا تھا کہ دین میں کمی نہیں آئے، ہمارا چاہے سب کچھ لٹ جائے لیکن دین میں کمی آ جائے اور ہم زندہ رہیں گے وہی نہیں سکتے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مشہور قول ہے اس الدین وانا ہے، دین میں رتی برابر کمی آ جائے اور ابو بکر زندہ رہے لیکن وہی نہیں سکتے، اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں، مال مانگا جا رہا ہے، مال لے کر آ رہے ہیں، جان مانگی جا رہی ہے، اپنی جان دے رہے ہیں، سب کچھ لگا دیا، مال مانگا گیا، اپنے گھر میں جھاڑو دے دی، جو کچھ تھا سب کچھ لے کر آ گئے، بھائی گھر میں کیا چھوڑا؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چھوڑ کر کچھ نہیں۔ اور بچوں کا بھی ماحول ایسا بنا کہ دادا پوچھ رہے ہیں کہ بیٹی کو چھوڑ کر بھی گئے ہیں تمہارے ابا؟ فرماتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہ درہم کا ایک ٹکڑا چھوٹا سا بھی نہیں تھا، سب کچھ لے گئے تھے، لیکن دادا جان کی تسلی کے لیے گھر کے ایک کونے میں تاج کے اندر کچھ کنکریاں پٹکی اور اس کے اوپر کپڑا ڈالا، اور وہ آنکھوں سے نابینا تھے، ان کے ہاتھ کو اس کے اوپر ٹچ کروا دیا کہ دادا جان پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابا جان کو اچھا خاصا چھوڑ کر رہے ہیں۔ یہ بچوں کا ایمان بنا ہوا ہے، بچوں کا ذہن بنا ہوا ہے، کیونکہ ایک ماحول ملا، جب تک ماحول نہیں ملے گا تب تک 100% دینداری کیسے پیدا ہوگی؟ مال مانگا جا رہا ہے، مال لے کر، جان مانگی جا رہی ہے، جان کی بازی کا کام ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی ہے کہ ان کے لیے ان کی جانیں اہم نہیں تھی، ان کے لیے اللہ کا دین اہم تھا۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آپ کے مقصودات کی بات ملتی ہے کہ آج ہم نے ہماری جانوں کو سمجھ لیا ہے، اور ہماری جانوں کو ہم نے قیمتی سمجھ لیا ہے، اور ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکا ہے، ہماری جانوں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو پھیلنے سے روکے رکھا ہے۔ جب ہم اللہ کے دین پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے تو اللہ کا دین سارے عالم میں تمام ادیان باطلہ پر غالب آ کر رہے گا۔ حضرت کا مجموعہ چھپا ہو
پر لڑ کرنا ہے. ہماری جانیں قیمتی نہیں ہے. ہم نے اپنی جانوں کو قیمتی سمجھ لیا. اگر ہم اللہ کے دین کو اہمیت دیں گے, اللہ کے دین کو قیمتی سمجھیں گے, تو ہمارے لیے اللہ کے دین کا کام کرنا آسان ہو جائے گا. اور ہمارے ذریعے پر اللہ تعالیٰ سارے عالم میں ہدایت کی ہوائیں چلائیں. یہ کام صرف ثواب حاصل کرنے کے لیے نہیں کرنا, اللہ کے راستے میں کرنا ہے. صاحب جماعت میں جا رہے ہیں تاکہ ثواب ملے گا. ثواب تو ملے گا ہی ملے گا, وہ تو اپنی جگہ پر ہے. آدمی یہ سوچے کہ یہ تو میری ذمہ داری ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا, خود کی فکر کرنا, لوگوں کی فکر کرنا, کہ سب لوگ 100% دین پر عمل کرنے والے بن جائیں, یہ تو میری ذمہ داری ہے. آدمی اپنے گھر میں پیسے لے کر آتا ہے کما کر, اور اپنے والدین کو کھلاتا ہے, اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے, تو وہ صرف اس لیے کھلاتا ہے کہ صاحب میں ان لوگوں کا خیال رکھوں گا, مجھے ثواب مل جائے. ارے ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. اپنے گھر بار کی فکر کر رہا ہے, اپنی ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے, اپنے والدین کے ساتھ, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے, ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. لیکن یہ میری ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ بھائی مجھے تو کرنا ہی ہے, میری ذمہ داری ہے. اسی طریقے سے آدمی یہ سوچے کہ یہ دعوت کے اندر اپنے آپ کو مشغول کرنا, دعوت میں نکلنا, اللہ کے راستے میں نکلنا, یہ صرف ثواب کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ تو میری ذمہ داری ہے. اگر میں اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹوں گا تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اللہ نے مجھے وہ سوچ دی ہے. میں یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین. بخاری شریف کی روایت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنے دین کی سمجھ عطا فرمائی ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھلائی کا ارادہ رکھتے ہیں, ہم سے کام لینا چاہتے ہیں, اس لیے ہم کو چنا ہے, اس لیے ہمیں منتخب کیا ہے, ہم کو پسند کیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کا کام کریں. اور ہم اللہ کے محتاج ہیں, اللہ اپنے دین کے کام کے لیے کسی کا محتاج نہیں. اللہ تعالیٰ تو بنیاد ہے, جس سے چاہے کام دے. یہ تو ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کی محنت کو کر رہے ہیں. تو یہ کام صرف ثواب کے لیے نہیں کرنا, ثواب کا تو یقین ہے ہی ہے, یہ کام ذمہ داری سوچ کر کریں. آپ کے یہ تو ہماری ذمہ داری ہے. آدمی جب ذمہ داری سمجھ کر کرے گا تو اس کو پھر استقامت بھی حاصل ہوگی. یہ نہیں کہ صاحب ابھی تو ٹائم ایسا آ گیا, سیزن کا زمانہ ہے, ابھی تو نہیں کر سکتے تھا. ویسے تو پچھلے سال ہم جنوری میں نکلے تھے, لیکن ابھی فروری شروع ہو رہا ہے, سب اب اچھا تھا اس کے بعد ہی جائیں گے. سب سال پورا ہو گیا, سال کو 2 مہینے اوپر گزر گئے, لیکن کیونکہ آدمی ثواب سمجھ کر کر ویسے مجھے ثواب ملے گا, تو ثواب تو ملے گا ہی ملے گا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اگر صرف ثواب کا خیال رکھتے تو ان کو تو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں, انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پورا دین حاصل ہو چکا تھا, دین کے احکامات پر عمل کر رہے تھے. اور کعبۃ اللہ حرم شریف کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1,00,000 نمازوں کے برابر. اور مسجد نبوی میں ایک نماز کوئی پڑھ لے تو 50,000 نمازوں کے برابر ثواب مل رہا ہے. اتنا ثواب تو مل ہی رہا تھا ایک نماز پڑھنے میں. اتنے بڑے ثواب کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے کیوں نکلے؟ کیونکہ یہ چیز اہم تھی. اللہ کے وعدوں پر یقین تھا, ثواب تو ملنا ہی ملنا ہے, اس چیز کے اوپر بھی ملنا ہے ثواب, لیکن ذمہ داری ہے. تو آدمی یہ سوچے کہ میری یہ ذمہ داری ہے. ہم سیرت کا مطالعہ کریں, سیرت کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ سیرت کے اندر بڑے سے بڑے جرم پر, بڑی سے بڑی غلطی کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معافی مل گئی. لیکن جہاں دعوت کے اندر کوتاہی ہوئی, اللہ کے راستے میں نکلنے سے آدمی پیچھے رہا, تو اس کی بہت پکڑ ہوئی. سیرت کا مطالعہ کریں, ہمیں پتہ چلے. حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی اصل میں یمن کے رہنے والے تھے. پھر جب پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کو لے کر آئے ہیں اور ایسا دین ہے, ایسا مذہب ہے, تو اپنے گھر والوں کو لے کر مکہ مکرمہ آ گئے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے ایمان لے آئے. پھر جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے. آپ کے گھر والے، آپ کے قریب رشتے دار جو مکے میں ریاست رہنے والے یمن کے تھے، قریب رشتے دار آپ کے گھر والے وہ مکے میں تھے. ہجرت ہو گئی. اب چند سالوں کے بعد صلح حدیبیہ کے بعد جب جنگیں رک گئی اور دونوں طرف کے راستے معمول ہو گئے، یہاں والے وہاں جانے لگے، وہاں والے یہاں آنے لگے. سارا تفصیلی واقعہ ہے صلح حدیبیہ کے جو شرائط سے وہ اتنی ابھی اس کا موقع نہیں ہے. لیکن اس موقع پر ایک مغنیہ عورت، ایک گانا گانے والی عورت اپنی مفلسی کو لے کر، اپنی غربت کو لے کر مکہ مکرمہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حاضر ہو کر عرض کیا کہ میرے حالات اتنے سخت ہیں، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے. جوان تھی، آواز اچھی تھی، گانا گاتی تھی اور لوگوں سے مال کماتی تھی. اب بوڑھی ہو گئی ہوں، آواز بھی ساتھ نہیں دے رہی ہے، اب میرے پاس کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے اور غربت میں بہت ستایا ہوا ہے. حالانکہ مسلمان نہیں تھی، غیر مسلم تھی، اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے کیونکہ جانتی تھی کہ آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں اور آپ کے اخلاق بہت بلند ہیں تو آپ کی طرف سے کچھ مال مل جائے گا. تو اس امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور اپنی حاجت پیش ہوئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے کہا. صحابہ نے سب نے کچھ انتظام کر کے اس کے لیے تھوڑا بہت کچھ انتظام کر اس کو پیسے دے دیے. وہ وہاں سے روانہ ہوئی. اب جب وہ وہاں سے روانہ ہوئی تو یہاں یہ چیز طے ہوئی کہ بھائی اب ان لوگوں نے صلح توڑ دی ہے، مکے والوں نے ان کی طرف سے صلح ٹوٹ گئی ہے. اب ہم دونوں کے درمیان کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا. اب ان کے اوپر حملہ کرنا ہے اور یہ آپس کے اندر مشورہ چل رہا تھا کہ مکے والوں کے اوپر اچانک حملہ کریں کہ جس کی وجہ سے وہ تاب نہ لا سکیں اور ہتھیار ڈالیں. حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اگر میں قریش کو، مکے والوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کے بارے میں خبر کروں کہ ایسا ایسا ہونے والا ہے تو میرے خبر کرنے کی وجہ سے جو میرے گھر والے وہاں ہیں وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرے صحابہ کے جو رشتے دار وہاں ہیں ان کے ساتھ تو ان کا بڑا بڑا کنبہ، بڑا بڑا قبیلہ، بڑا بڑا خاندان ہے جس کی حفاظت کے لیے، لیکن میرے گھر والوں کی حفاظت کرنے کے لیے وہاں کوئی نہیں کیونکہ میں یہاں ہوں اور میرے باقی پورے خاندان والے یمن میں ہیں. اگر کفار نے بدلہ لینے کے لیے جو مسلمان وہاں موجود ہیں ان سے بدلہ لیا تو سب سے پہلے میرے گھر والوں کا نمبر آئے گا. اب میں اپنے گھر والوں کی حفاظت کروں، اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کی اطلاع ان کو کسی طریقے سے پہنچائے. تو حاتب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اس کے اندر یہ پوری تفصیل لکھی اور وہ جو مغنیہ عورت آئی تھی، گانا گانے والی عورت مانگنے کے لیے آئی تھی، اس کو خاموشی کے ساتھ یہ خط دیا کہ یہ جا کر اور قریش کو، سرداران قریش کو، اور ان کو یقین تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کر رکھا تو کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے، اللہ کی مدد شامل حال ہوگی، لیکن میرے اس احسان کی وجہ سے میرے گھر والے بچ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں ہونے والا کیونکہ اللہ کی مدد ہے، اللہ کے نبی غالب آ کر رہیں گے، یقین ہے، لیکن میرے اس احسان کی وجہ سے، سلوک کی وجہ سے میرے گھر والوں کو وہ کچھ نہیں کریں گے. تو یہ خط لکھتا اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدلا دیا کہ وہ عورت خدا خدا مقام پر ملے گی، اس کے پاس ایسا ایسا خط ہے، اس کے پاس سے جا کر وہ خط ہوتا ہے. وہی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ اور ایک صحابی کو ہمارے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، علی عورت کے ساتھ ایک اور صحابی کو کہ جاؤ اس سے وہ خط لے کر آؤ، فلاں فلاں مقام پر ہوں.
اور اس کے پاس خط ہے اللہ تعالیٰ نے. اب یہ لوگ روانہ ہوئے اور جس مقام کی نشاندہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی اسی مقام پر وہ عورت پہنچی اور اس سے خط کا مطالبہ کیا کہ خط دے. اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں، آپ نے تلاشی لے لو، میرے پاس خط نہیں. لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا اور آپ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، اس لیے صحابہ کو یقین تھا کہ نہیں یہ جھوٹ بول رہی ہے، میرے نبی جھوٹ نہیں بول سکتے. خط تو ہے اس کے سختی کی کہ دیکھ سیدھے سیدھے خط بھیجے ورنہ پھر ہم کو تجھے بڑھانا کرنا پڑے گا، تیرے کپڑے اتارنے پڑیں گے خط لینے کے لیے، اس لیے سیدھی طرح سے خط دے. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس نے اپنے بالوں کے جوڑے کے اندر وہ خط رکھا، وہاں سے نکال کر. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ کمربند کے اندر چھپایا تھا، وہاں سے دونوں میں سے کہیں سے ایک جگہ سے وہ خط نکال کر رکھا. یہ لوگ لے کر آئے، وہ پورا خط پڑا کہ یہاں تو اتنی خاموشی کے ساتھ یہ پلان بنایا گیا تھا، منصوبہ بنایا گیا تھا اور اس کی ابتلا کفار کو دی جا رہی تھی، دشمن کو بتلایا جا رہا تھا کہ ایسی ایسی پلاننگ ہو رہی ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں آ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے میں اس منافق کی گردن ہو رہا تھا کہ آپ کے راز کو فاش کر رہے ہیں. بلایا گیا حاتم بن بندہ رضی اللہ عنہ، پوچھا کہ بھائی تم نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جو کچھ بات کی وہ بتا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین ہے کہ آپ غالب آ کر رہیں گے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. میں سچا مومن ہوں، میں نے صرف اور صرف اپنے گھر والوں کی حفاظت کے خاطر یہ کام کیا ہے کہ دوسرے صحابہ کے گھر والے جو وہاں موجود ہیں ان کے ساتھ تو ان کے پریہ خاندان ہے، میرے گھر والوں کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے، اس لیے صرف اور صرف میں نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ قدم اٹھایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات کو تسلیم کیا اور ان کو معاف کیا اور فرما دیا کہ بھائی یہ بدری صحابی ہیں، بدر میں شریک ہوئے ہیں اور بدری صحابی کے لیے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ حضرات جو بدر میں شریک تھے یہ اللہ تعالیٰ کے قریبی بندے ہیں، آج کے بعد یہ کوئی بھی غلطی کریں گے تو پہلے سے وہ معاف کریں، اس لیے ان کو معافی ملے. اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ اللہ کے نبی سے رات کو کاٹ دیا جائے، اتنی بڑی اتنی بڑی خطا ہے. لیکن چلو کوئی بات نہیں، تم نے اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے معافی مانگی. اور سیرت کا جب ہم مطالعہ کریں گے تو دوسرا واقعہ ہم کو ملتا ہے تبوک کے موقع پر کہ جب تبوک کا واقعہ پیش آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان ہوا کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، تیاری کر لی جائے، تو صحابہ کے باغات تیار کھجوریں اتارنے کا موقع تھا کہ اگر ایک دو دن میں نہیں اتاری جائیں تو وہ سب ضائع ہو جائیں. اور ایک سال گرفتاری کا گزرا تھا، یہ پورے سال کا دار و مدار نہیں کھجوروں پر تھا. لیکن اللہ کے نبی کا حکم کہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اپنے سارے حالات کو بھلا کر سب کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے راستے میں نکلے. 3 صحابہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے راستے میں اس موقع پر انہوں نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہمارا سامان بھی تیار ہے، اللہ کی طرف سے ہم کو خوب ابھی حالات بھی اچھے ہیں، ہم جا کے شامل ہو جائیں گے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ، کعب بن مالک رضی اللہ عنہ، ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ عنہ، یہ 3 صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو کوئی عذر نہیں تھا، سامان بھی تیار تھا اور ان کا یہ ارادہ تھا کہ آپ کا روانہ ہو گئے جس منزل پہ پڑاؤ ڈالا ہوگا اس منزل کو جا کر ہم صبح چلیں گے صبح تک تو قافلے سے مل جائیں گے. چلتا گیا چلو ٹھیک ہے اب آج تو آپ لوگ کل نکل جائیں گے، کل نکل جائیں گے، یہ سوچ کر وہ موقع کرتے رہے یہاں تک کہ وہ جماعت تبوک کے موقع پر جو ساتھی گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ پورا کا پورا لشکر واپس مدینہ لوٹ گیا اور یہ لوگ جائیں گے. منافقین نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے پیش کیے کہ اللہ کے نبی یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا، اور آپ نے ان کا
معذور کرتے رہے تو یہ تین حضرات آئے، انہوں نے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی اور ہم آپ کی تیار ہیں۔ اور ایک روایت میں ملتی ہے کہ ایک نے کہا کہ اللہ کے نبی میرے اتنے اچھے حالات کبھی نہیں تھے جتنے اچھے حالات اس موقع کے اوپر ہیں، لیکن بس آج کل کے چکر میں جا ہی نہیں پائے اور کافلا آ گیا۔ کیا ہوا؟ 50 دن کا بائیکاٹ کیا گیا، 50 دن تک کوئی ان سے بات نہیں کرنی، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی معافی نہیں آ جائے، ان کی توبہ قبول نہ کر لی جائے کہ اللہ کے راستے میں تو نہیں نکلے، جب تک اللہ کی طرف سے توبہ قبول نہ کر لی جائے تب تک ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، تب تک ان سے قطع تعلقی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا، ان کے سگے رشتے دار بھی نہیں، یہاں تک کہ ان کی بیوی بھی ان سے بات نہیں کرے۔ فرماتے ہیں یہ حضرات کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی طویل روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ 50 دن اتنے سخت ہم پر گزرے ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے، بیوی بھی چھوڑ کر چلی گئی، سگا بھائی بات نہیں کر رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جاتے کوئی بات چیت نہیں کرتا، بالکل اجنبی کی طرح، یہاں تک کہ دشمنوں کی طرف سے خط آنے لگا کہ ہمارے ساتھ آگے بن جاؤ۔ کیا قصور تھا کہ بس اللہ کے راستے دوسرے واقعے کے اندر کیا تھا؟ اتنا بڑا غلط، اتنی بڑی خطا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا، کرنا چاہ رہے ہیں اور خط لکھ کر اور ساری باتیں بتا رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر معافی مل گئی۔ کہ دعوت کے مقابلے میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، ہر جنگ میں شریک رہے لیکن اس موقع کے اوپر تھوڑا سا پیچھے رہ گئے، تو اللہ کی طرف سے جب تک توبہ نازل نہیں ہو گئی، قبول نہیں ہو گئی، تب تک کسی نے بات تک بائیکاٹ کیا بچا۔ اس لیے دوستو بزرگوں یہ ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو سمجھنا ہے کہ صرف ثواب کے لیے نہیں کر رہے بلکہ ہم تو ذمہ داری کے ساتھ کر رہے ہیں کہ رسوخ کے ساتھ کام کریں گے، رسمی طور پر نہیں کریں گے بلکہ اللہ کے دین کو مقدم رکھیں گے اور باقاعدہ اپنی ترتیبیں بنا کر بار بار اللہ کے راستے میں نکلیں گے۔ 5 مہینے بیرون کی تشکیلیں کرنا ہے، ہر مسجد سے 5 مہینے کی جماعت تیار ہو جائے۔ اتنی مسجدیں آپ کے تمام حلقوں میں جو یہاں جڑ رہے ہیں، اتنی ساری مسجدیں ایسی ہیں جن میں ایسی استعداد ہے کہ ایک مسجد سے متعلق اتنے سارے لوگ کے 2-3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں کہ آسانی سے مکمل جماعت 8 آدمیوں کی مکمل جماعت ایک مسجد سے 5واں بیرون کی بن سکتی ہے۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جہاں سے بڑا جماعت بھی بن سکتی ہے، لیکن کم از کم درجے میں ہم ہر مسجد سے یہ تو عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی مسجد سے مکمل 5واں بیرون کی جماعت اگلے 3-4 مہینے کے اندر ہم دیں گے انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے آپ کو بھی پیش کریں کہ جن حضرات کے 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کریں جن کے 2 مرتبہ لگ چکے ہیں، ان کی بنگلہ دیش کی تشکیل ہو سکتی ہے کہ تیسرے 4 مہینے بنگلہ دیش کے اندر لگ جائیں، وہاں ان کا بیرون کا سفر بھی ہو جائے گا، 3-4 مہینے بھی مکمل ہو جائیں گے۔ اور جن حضرات کے 2 مرتبہ بھی نہیں لگے ہیں تو وہ حضرات اپنے 4 مہینے پورے کر کے پھر بیرون جائیں گے، اور جن کے لگ چکے ہیں وہ ذرا اپنے آپ کو پیش کریں کہ ہم انشاءاللہ بیرون جانے کے لیے تیار ہیں، ہمیں حالات نہیں دیکھنا، اسباب نہیں دیکھنا، ہمیں تو اللہ کی راہ عالی کے اوپر نگاہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے، جتنا ہمارے بس میں ہے اتنا ہم کریں، باقی اللہ کرے گا۔ اب کھڑے ہو کر اپنا نام پیش کریں کہ صاحب میرا نام لکھ لیجیے، میں تیار ہوں 5 مہینے بیرون کی جماعت میں جانے کے لیے۔ جی بتائیں 5 مہینے کے لیے کون تیار؟ محمد اکبر کوئی ایک ساتھی آتا ہے لکھنے کے لیے، بقرہ عید کے بعد ایک جماعت محمد مدینہ مسجد با عمرہ گزر تیسرے سال کے